میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا مجھے نہیں پتا میرا باپ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو ان کو آپ نے اپنے باپ کے, میں نے کہا کیونکہ میں تمہارے باپ کے بارے میں کہوں گا تو تم مجھے گالی دو گے. میرے میں جرت ہے, میں نے پبلکلی کہہ دیا, تم خالی اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ دو متوازی مذہب پہ مرا میرا باپ, اس کا باپ شمشان میں ہونے چاہیے تھے. اب جب سمجھ آ گئی ہے, اس چیز کی معرفت آ گئی, تو میں تو نا, ورنہ میں بھی وصیت میں لکھوں گا کہ میں اپنے پرپس پہ نہیں آیا, برن می so that I taste جہنم right from that point onwards. میری ایشز جائیں, میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ یہ شکل دکھا سکوں گا. So it means there are other things going on and we are not even bothered. ہمیں خالی یہ پتا ہے کہ بلڈنگ میں آفس کہاں پہ لینا ہے اور کون سی کالونی میں گھر لینا ہے, کتنا بینک بیلنس کرنا ہے, ہارورڈ میں بھیجنا ہے, ییل میں بھیجنا ہے, لمز میں بھیجنا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں بھیجنا ہے اور مر جانا ہے. اور جو بہت ہی اسپیشل ہوں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کو بلا لیں, پھر ان کو کیا پتا نئے ٹاسکس دیں, 7 زمین 7 آسمان, کیا پتا ان کو. وہ ابن عباس نے کیا کہا ہے اپنے حدیث میں کہ اگر میں تمہیں 7 زمین اور 7 آسمان کی تفسیر بتا دوں تو تمہارے عقیدے ہل جائیں گے. دس از ناٹ وائی یو آر ہیئر. یو ہیو ٹو ایکوائر دا معرفت آف وائی یو آر ہیئر, دا پرپز آف لائف. تصوف والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے ساری چیزیں تلف کر دو, اپنے آپ کو نلفائی کر دو تو تمہارے اندر سے رب باہر آ جائے گا. اب وہ رب کہہ دیتے ہیں اس کو, ہم امر ربی کہتے ہیں. ایک تو جو آپ نے یہ ٹرانزٹ کی بات کی ہے, جب مطلب جس طرح روح جو نکل جاتی ہے یا ایک ٹرانزٹ میں آ جاتی ہے, تو اس میں جو اس کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ باڈی کس طرح مطلب انڈیورنس اس پہ آتی ہے یا نہیں آتی؟ بیکاز سم ٹائم بہت سے فزیکل فینومیناز نظر آتے ہیں جس میں مطلب انسان سو رہا ہوتا ہے, یا بچوں کو اکثر دیکھتے ہیں تو وہ اسمائل کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے, تو اپیرنٹ نظر آ رہا تھا کہ ان کا جسم ان کے ساتھ ہے. تو مطلب یہ کیا ہوتا ہے اس میں, مطلب اس کا سمجھ نہیں آتی مجھے اس میں کہ بالکل ہی الگ ہو جاتی ہے یا پھر اس کا دوبارہ افیکٹ آتا ہے, یاد بھی کچھ جگہوں پہ نہیں رہتا, تو اس کو یاد دہانی کے لیے کچھ ایسا فارمولا ہے کہ یاد بھی کیا جا سکے کہ کس طرح گیا ہے یا نہیں؟ اور دوسرا کوشچن سر وہ یہ ہے کہ آپ نے جو علم کا کہا ہے کہ کل علم جو ہے آ گیا, مطلب انسان کو دیا گیا ہے, تو جب حدیث جبرائیل جو ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پوچھتے ہیں کہ قیامت کے بارے میں, تو وہاں پہ وہ ایک آنسر جو دیتے ہیں اس میں وہ خود کو لمٹ کر دیتے ہیں کہ میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے ابھی, مطلب وہ میں نہیں جانتا. تو مطلب وہ پھر کیوں ایسا ہے؟ تو پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ مائک پہ رہیے گا. دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں. کل علم عطا کر دیا ہے روح کی صورت میں, ٹھیک ہے, اب اس میں سے کتنا عیاں کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. وہی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا تمام انبیاء پہ وہی بھی ایسے ہی اترتی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور وہ روح میں سے اس چیز کا ایکسس کھولتے تھے جس چیز کا حکم آتا تھا اوپر سے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو جانوروں کے نام سکھائے, یعنی اتنا علم دیا اس وقت, خالی اتنا ایکسس دیا کہ جانوروں کے نام پتہ چل جائیں. موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں, رب اشرح لی صدری, میری صدر چاک کر, ویسر لی امری, اور مجھ پہ یہ امر آسان کر دے. سمجھیں میری, کیونکہ جو روح کا بسیرا ہوتا ہے وہ صدر میں ہوتا ہے, وہ قلب میں نہیں ہوتا, وہ دل میں نہیں ہوتا, وہ صدر میں ہوتا ہے. صدر از دی ایگزیکٹ سینٹر سم ویئر, جی, جہاں پہ روح کا بسیرا ہوتا ہے. ہارٹ اسی لیے تھوڑا ادھر ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہارٹ بالکل سینٹر میں بنا سکتے تھے وہ, لیکن ہارٹ کو اس لیے ادھر کیا ہے کیونکہ درمیان میں صدر آئے گی جہاں روح کا بسیرا ہوگا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, میری صدر چاک کر کے یہ امر مجھ پہ آسان کر دے, اور پھر اتنا آسان کر دے کہ میری زبان میں ٹرانسلیٹ ہو تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. یفقہوا قولی. تو جتنے بھی انبیاء تھے وہ اللہ تعالیٰ سے روح کا ایکسس مانگتے تھے. تصوف والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے ساری چیزیں تلف کر دو, اپنے آپ کو نلفائی کر دو تو تمہارے اندر سے رب باہر آ جائے گا. اب وہ رب کہہ دیتے ہیں اس کو, ہم امر ربی کہتے ہیں, ہم روح کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو علم ہے یہ رب کا علم ہے, تو وہ اس کو رب کہتے ہیں کہ مینو یار وچ رب دکھدا دسدا, رائٹ. اب وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس کی روح نظر آ رہی ہے. جی
سر ایک چیز ہے نا کہ جیسے آپ یہ بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا نا کہ ہمارے دل نہیں سوتے، مطلب اٹس لائک سینٹرل پوائنٹ ان کی روح تو نہیں سوتی نا جب وہ روح جو روح وضو تو والی چیز تھی روح تو چلی جاتی ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تو ورنہ آپ سو ہی نہیں سکتے کیونکہ روح کو نیند میں نہیں آ سکتی. تو وہ کانشیس تو ان کا قائم ہے نا، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسس جو ہے وہ جب وہی کی صورت میں ملتا ہے، لیکن مطلب ان کا مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کنیکٹڈ تو ہے نا اس چیز سے. آف کورس. میں سے نہیں نہیں، تو دیکھیں تو انبیاء علیہ جب وہ السلام. جی جی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ کنیکٹڈ ہے تو یہ چیز پھر وہ لمٹ کیوں خود کو کر دے رہے ہیں، یا وہ اللہ کے اذن سے ہے کہ وہ خود کو لمٹ اللہ ہو کے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جی اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ مجھے غیب کا علم نہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ مجھ پہ کھولتا ہے. جی جی قرآن میں بالکل رائٹ. پھر دوسری جی چیز یہ جو آپ نے بات کی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند ہے وہ عام انسان کی نیند نہیں ہے. جی کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میٹ کرتا ہے مجھے نیند میں بھی اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن ہوتا ہے، میری نیند کو اپنی نیند کے برابر مت سمجھو. بالکل سو انبیاء کی نیند کو تو آپ بالکل سائڈ پہ کر دینا. اور صحیح. انبیاء کے پاس کیا نالج ہے اس کو بھی سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی وہ تو ڈائریکٹ انڈر دی اسپاٹ لائٹ آف اللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، رائٹ. اس لیے ان کو ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن صحیح. ہم ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں انہوں نے ہم تک بیان کر دی ہیں ہمارے لیے وہ ہماری ہیں. ٹھیک. یعنی میں یہ دعا پڑھوں گا رب اشرح لی صدری، یہ میں نے پڑھنی ہے کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری سکت کچھ بھی نہیں ہے. جب تک اللہ تعالیٰ مجھ پہ فضل نہیں کریں گے میرے اندر سے علم شعور باہر نہیں آئے گا. ورنہ میں تجربہ تجزیہ کرنے پہ گیا تو میری ایک ٹاپک پہ بھی پوری عمر لگ گئی تو میں اس ٹاپک کا ماہر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اگر اندر سے سب کچھ کھول دیا تو میں ان سب چیزوں کا ماہر ہو جاؤں گا. مجھے سمجھ معرفت ہو. دیکھیں کانسیپٹ کیا ہے دنیا میں آنے کا کہ آپ نے معرفت لے کے جانا ہے بالکل. اپنے رب کی، اپنے آپ کی. اور جیسی آپ کو معرفت ملے گی آپ سر بر سجدہ ہو جائیں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اپنے اوپر طاری کر کے اپنی ڈیوٹی نبھانا شروع کر دیں گے. جس کو معرفت نہیں ہے وہ 5 وقت نمازیں پڑھ کے روزے زکاتیں کر کے حج کر کے اپنے بچوں کے نام پراپرٹی کر کے مرتے جا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے یہ مقصد ہے میں نے بالکل. پیسے کمانے ہیں، حق حلال کے کمانے ہیں، دیکھنا اس میں سود نہ ہو، اس میں کچھ ایسا حرام چیز نہ آ جائے، حلال میٹ کھلانا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھانی ہے، روزے سکھانے ہیں، کلمہ زکات سب کچھ سکھا دیا. اچھا بیٹے یا میرے بینک بیلنس یہ ہے، میں اپنے انہیریٹنس اتنی تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری اصالے ثواب کے لیے دعا کرتے. او یار تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کہاں چلے گئے ہو. یعنی تم یہ کرنے آئے تھے دنیا میں. This is not why you were here. You have to acquire the marfat of why you are here, the purpose of life. You have some tasks upon you. You made some promises before coming here. You had a dialogue with the Lord. یہ قرآن بار بار بتا رہا ہے. اب یہ مجھے کہاں سے پتا چلے؟ اے نبی یاد کیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں کیسے یاد کروں دل میں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. یاد کیجئے جب ہم نے عرش پہ یہ کیا تو آقا علیہ السلام نے عرش یاد کرنا ہے تو وہ کیسے یاد ہوگا جب وہ اپنی روح کا ایکسس لے کے اس ٹائم پہ جائیں گے جب وہ عالم ارواح میں تھے. صحیح. ہم نے آدم کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے ارواح نکالی اور ان سے وعدہ لیا. اب وہ میری روح بھی تھی، مجھے کیسے پتا؟ Why would I believe in this ayat? I don't want to believe in that. It could be fabricated. یا تو میں جھوٹ کو طاری کر رہا ہوں اپنے اوپر، یا میں نے اس کی معرفت لینی ہے اور اس ڈائلاگ تک پہنچنا ہے، وہ پرومس یاد کرنا ہے جس کی کمٹمنٹ پہ میں اترا ہوں یہاں پہ. اگر میں آج آپ کو ایک کمرے میں بند کر دوں اور کہوں ساری زندگی آپ نے یہاں گزارنی ہے اور آہستہ آہستہ اس میں بندے اور ڈالتا جاؤں، اب جی تم کیوں آئے مجھے کیا پتا کیوں آئے، بس یہیں پہ گزارا کر کے وہیں مر جائیں آپ، تو میں دروازہ کھول کے آپ کو ٹریش کین میں ہی پھینکوں گا. میں کہوں گا اس نے ان کو یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی مجھے تو کسی نے کمرے میں بند کیا تھا اور مجھے کہا تھا اتنے ٹائم کے لیے کروں گا، میرے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی اور مجھے کہا تھا کہ تم نے فلاں کھڑکی بنانی ہے، سوراخ بنانا ہے، وہاں سے نکلنا ہے، اور میں اندر ہی مر گیا. تو اس کا مطلب ہے میں نے تو
میں نے کیا کیا؟ میں نے تو زندگی ضائع کی. تو جو چیز ضائع ہوگی تو وہ پھر جلا دی جائے گی. کامن سینس کی بات ہے. جو چیز اس قابل ہوگی کہ سجائی جائے وہ شو کیس میں رکھی جائے گی, اور جو بہت ہی اسپیشل ہوں گے وہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان کو بلا لیں گے. پھر ان کو کیا پتا نئے ٹاسک دیں, 7 زمین 7 آسمان, کیا پتا ان کو. وہ ابن عباس نے کیا کہا ہے اپنی حدیث میں کہ اگر میں تمہیں 7 زمین اور 7 آسمان کی تفسیر بتا دوں تو تمہارے عقیدے ہل جائیں گے. اور ساتوں ارض پہ آقا علیہ السلام موجود ہیں, تو دماغ گھوم جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو ہندو مت کہتی ہے. So it means there are other things going on and we are not even bothered. ہمیں خالی یہ پتا ہے کہ بلڈنگ میں آفس کہاں پہ لینا ہے اور کون سی کالونی میں گھر لینا ہے, کتنا بینک بیلنس کرنا ہے, ہارورڈ میں بھیجنا ہے, ییل میں بھیجنا ہے, لمز میں بھیجنا ہے, قائد اعظم یونیورسٹی میں بھیجنا ہے, اور مر جانا ہے, اور پھر لوگوں کو اس سے تعریفیں بھی کروانی ہیں. بڑا اچھا آدمی تھا جی, وہ بڑا شریف آدمی سی, دیکھو پتر بھی کتنے بھیجے, ایک نو ڈاکٹر بناتا, ایک نو انجینئر بناتا, وہ اتنی زمین لے کے دیتی, اس نے 3 جہیز دیتا. What is going on? یہ ہے پیرلل متوازی مذہب. تصوف نہ ہوا متوازی مذہب. یہ ہے متوازی مذہب جس کے مسجدوں میں اعلان ہوتے کہ فلاں حاجی صاحب مر گئے ہیں, ان کے جنازے پہ آئیں. ہمیں تو کہنا چاہیے بند کرو اعلان, اس کو یہیں جلا دو. ٹھیک کرتے ہیں, ہندو جلاتے ہیں اپنی لاشیں, ان ہندوؤں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جہنمی ہے. ہم تو مسلمان جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنی لاشیں نہیں جلاتے. ہم ان کو کس چیز کی تکریم دیتے ہیں دفن کر کے؟ انہوں نے آگے تو جلنا ہے تو یہیں ان کو شمشان گھاٹ کھولتے ہیں مسلمانوں کے لیے بھی. To me, Hindus know that they deserve to be burnt here because no one is following their purpose of life. All Muslims need to be burnt like that. حاجی فلاں, مکہ جنرل سٹور, مکہ ٹریڈرز, نیچے سود کا کام, مدینہ ٹریولز اور 12 لاکھ روپے میں حج کرا رہا ہے. یہ ان کا شمشان گھاٹ کھولتے ہیں نا. تو یہ سب متوازی مذہب ہے جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہمارے بڑے کر گئے ہیں. میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا مجھے نہیں پتا میرا باپ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا. تو ان کو آپ نے اپنے باپ کے, میں نے کہا کیونکہ میں تمہارے باپ کے بارے میں کہوں گا تو تم مجھے گالی دو گے. میرے میں جرت ہے, میں نے پبلکلی کہہ دیا, تم خالی اپنے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ دو. متوازی مذہب پہ مرا میرا باپ, اس کا باپ شمشان میں ہونے چاہیے تھے. اب جب سمجھ آ گئی ہے, اس چیز کی معرفت آ گئی, تو میں تو نا, ورنہ میں بھی وصیت میں لکھوں گا کہ میں اپنے پرپس پہ نہیں آیا, برن می سو دیٹ آئی ٹیسٹ جہنم رائٹ فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈس. میری ایشز جائیں, میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ یہ شکل دکھا سکوں وہاں. I need to at least be honest to myself. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے اس علم کو ایکسیس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا, اور کون دے سکتا ہے؟ میں تو یہاں خدائی کروں گا تو خون نکلے گا اور میں مر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیس دیں گے تو میں منور ہو جاؤں گا, میں ہائی لائٹ ہو جاؤں گا, میں میگنیفیسنٹ ہو جاؤں گا, میں امورٹل ہو جاؤں گا, مجھے تو موت ہی نہیں آ سکے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا مجھے کہ چل بچ بیٹے, اب میں تجھے دیتا ہوں ٹاسکس, لگ جا کاموں پہ. اب فرشتوں کے سے اوپر لے آیا میں تجھے. فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یہ ہم نے بچپن میں شعر پڑھا تھا. دا پوائنٹ از, یہ جتنے علوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر USB ڈرائیو کی طرح انسرٹ کر دی ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگتا ہی نہیں, اس کا ایکسیس ہی نہیں, فائلز کا ایکسیس ہی نہیں مانگتا. یہ ادھر ڈھونڈ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھ رہا ہے, جبکہ سب کچھ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے میں نے.
وہ جھکے تو صحیح. صحیح میرے سامنے. نماز میں جب ہم جھکتے ہیں تو ہم ساری دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے گھوڑے کی طرح ایسے کر کے کور کر لیتے ہیں. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ مجھ سے ایکسس مانگے گا, اب یہ مجھ سے ایکسس مانگے گا. بار بار کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. ان تک بھی پہنچ جاتا ہے. دعا میں آ جاتا ہے کہ ہاں ان لوگوں ان کا راستہ دکھانا جس پہ تیری نعمتیں ہیں. اور میں کہتا ہوں اچھا اچھا تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ نہیں مجھے تو عربی آتی ہی نہیں, میں تو طوطے کی طرح سنا رہا ہوں آپ کو. طوطا کوئی مسلمان ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے یا کلمہ پڑھ کے؟ We have to get the access. Otherwise, بالکل. we should be courageous enough to burn ourselves. اور یہ وہ ایکسس ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا ڈیوائن کنٹرول. اور جب وہ چینجز آ جاتے ہیں تو وہ لیٹر ان دی اینڈ ہمیں وہ تقدیر میں لکھے ہوئے ہی ملیں گے. وہ ایز جی. از لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں. انٹروینشنز بھی جتنی ہوئی ہیں وہ سب کچھ لکھی ہوئی ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ تو علوم کا بھی علم ہے. وہ کریشن, ڈسٹرکشن, ڈسٹروئنگ, جہنم, جنت, وہ سب ایوری تھنگ, ایٹرنٹی, بعد از ایٹرنٹی, وہ تو ہر چیز کا علم ہے. اس کی چھوٹی سی ایک ڈرائیو اس نے ہمیں عنایت کی ہے, اس پہ ہم فرعون بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نائب نہیں, ہم ہی ہیں. سرکاری دفتر میں جائیں تو چپڑاسی اپنی سیٹ کا فرعون ہوتا ہے. خوبصورت ہے نا انسان. جی سر. اب آتے ہیں آپ کے پہلے سوال پہ. روح کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے باڈی جیسچر سے. روح کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے اونگنے, جاگنے, سردی میں لحاف لے لینے, نیند میں چلنے, نیند میں باتیں کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان بھی دی ہوئی ہے جس سے جو آپ کو زندہ رکھتی ہے, اسپرٹ بھی دیا ہوا ہے جس کو نفس کہتے ہیں, اور سول بھی دی ہوئی ہے جس کو روح کہتے ہیں. جانوروں کے پاس صرف جان ہوتی ہے. جی. There is a firm belief کہ اسپرٹ بھی ہوتا ہے. I to some level agree, کیونکہ میں نے جانوروں کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھا ہے کہ اپنے ڈیڈ میٹس کے ساتھ وہ مل رہے ہوتے ہیں, تو there is a fair chance کہ ان کا اسپرٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جانور ہیلوسینیٹ کر سکتے ہیں, یہ مجھے پتا ہے. جانور ڈریمز دیکھتے ہیں, یہ بھی مجھے پتا ہے. اس لیے میں اسپرٹ کی گنجائش دیتا ہوں جانوروں کو. لیکن سول صرف انسان کو عطا ہوئی ہے, نہ شیطان کو عطا ہوئی ہے, جنوں کو, نہ فرشتوں کو, کیونکہ فرشتے تو خود ہی پروڈکٹ ایک سول کا ہیں, ان کو سول کی ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی وہ تو پروڈکٹ ہی سول کا ہے. تو وہ there is no other being that has soul, and when soul departs into عالم ارواح during our sleep, it is our spirit and our jaan, zindagi, life, which keeps us moving and making certain reflexes and gestures. There's nothing more to do with the soul with that. Soul is very busy. اب ہو کیا رہا ہے کہ جو لاشعور میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو بچے کے منہ پہ اسمائل آتی ہے یا بڑے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, چلنا شروع کر دیتے ہیں, لاشعور میں کبھی کبھی اس گریوٹی کے ساتھ کوئی اتنے ڈیپ سلیپ میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو باڈی ہے, جو اس کی یعنی یہ والی زندگی اور یہ والی زندگی, اس میں اتنی گرپ آ جاتی ہے, کنیکشن اتنا اسٹیبلش ہوتا ہے کہ وہ انیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, نیند میں چلنا شروع کر دے گا یا باتیں شروع کر دے گا. وہ اس کے ڈریم کا کنٹرول اس کی باڈی کے اوپر آ گیا. اسی لیے آیت الکرسی اور کچھ ورد کر کے سونا چاہیے, تاکہ آپ کا باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے جو فرشتے موجود ہیں وہ آپ کو روک لیں کچھ ایسی حرکت سے جو ڈینجرس ہو سکتی ہے. کوئی گر سکتا ہے, چوٹ لگ سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے.